بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. اللهم يسر لنا هذه البرنامج ولا تعسرها وتممها بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے یہ 15 روزہ علم نحو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج انشاءاللہ غالباً 10واں سبق ہے اور کوشش کریں گے کہ تھیوری جو ہے وہ آج مکمل کر لیں اور کل سے جو پریکٹیکل یعنی اجرا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے 5 دنوں کے لیے. تو ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہوگا ان تمام باتوں کو اپلائی کریں گے قرآن مجید کی بعض صورتوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے. ہمارے قوت حفظ میں قوت فہم میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ علوم جو ہے جنہیں فنون کہا جاتا ہے صرف نحو، ان کا مقصد قرآن حدیث اور فقہ کو سمجھنا ہوتا ہے. جس طرح انسان وضو کرتا ہے مقصد نماز پڑھنی ہوتی ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو وضو جو ہے بذات خود عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا وسیلہ ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب ہے. تو اگر کوئی شخص صرف وضو کرے نماز نہ پڑھے وضو ہی کرتا رہے تو اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے. صرف نحو اور دیگر فنون سیکھنے کا مقصد قرآن حدیث اور فقہ کو سمجھنا ہوتا ہے. تو ان علوم کو ان فنون کو سیکھ کر جو علوم عالیہ ہے مقصودی علوم ہے قرآن حدیث اور فقہ، ان کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آسان انداز میں عام فہم طریقے سے دیگر افراد تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ مفرد ہوتا ہے اور مرکب. مفرد کے مباحث تقریباً ہم نے پڑھ لیے، کچھ مباحث باقی ہے وہ ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم مرکب کو پڑھیں گے. اب ہم کس کو سٹارٹ کریں گے؟ مرکب کو. تو مرکب جو ہے وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اب یہاں پہ ایک کلمہ رسول ہے اور ایک اللہ ہے. اسی طرح محمد الرسول اللہ 3 کلمہ ہے اس میں. تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص.
यही मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं और मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं और नाकिस को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। तो मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिसके कहने से कोई हुक्म या खबर मालूम हो, यानी पूरी बात समझ आ जाए। जिसके कहने से कोई हुक्म या कोई खबर मालूम हो जाए, यानी पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि हक आ गया और बातिल चला गया। अब यहाँ पे हक के आने और बातिल के जाने की खबर मालूम हुई। तो इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहते हैं, मुरक्कब मुफीद कहते हैं। अब मुरक्कब गैर मुफीद जो है वो मुरक्कब है, या मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे पूरी बात समझ में न आए, यानी जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाक़े की पूरी खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम ना हो, बल्कि वो कुछ और भी सुनने के इंतज़ार में रहे। जैसे फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुमने ना किया। अब अगर कोई कहे फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुमने नहीं किया, अब सुनने वाला जो है वो बेचारा तजस्सुस में मुब्तला होगा, परेशान होगा कि अभी मज़ीद आगे क्या कहने वाला है, वो इस इंतज़ार में बैठा होगा। इसे क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस, यानी जिससे पूरी बात समझ में ना आए, सुनने वाला मजीद इंतजार में हो कि अभी मजीद भी कोई बात आने वाली है, कोई मजीद हुक्म आने वाला है, तो इसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसे अमूमन नहव की किताबों में आपने पढ़ते हैं गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम, ये मुरक्कब नाकिस है। क्यों? इस वजह से जब कोई कहेगा गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम, अब सुनने वाला बेचारा सोच रहा होगा कि भाई जैद के गुलाम को क्या हो गया, क्यों उसका नाम लिया गया। वो इस इंतजार में होगा कि अभी आगे क्या बात होनी है। ठीक है, तो मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद की फिर दो किस्में बनती है। मुरक्कब ताम को कलाम भी कहते हैं, जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। जिस तरह मुफरत को कलीमा भी कहते थे, इसी तरह मुरक्कब ताम को कलाम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। फिर आगे जुमले की दो किस्में हैं, खबरिया और इंशाइया। जुमले की फिर आगे दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। समझ आ रही है सबको? नोट भी कर रहे हैं अपने पास? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया आप सबको मालूम है, वो जुमला होता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, जिसमें सच या झूठ दोनों का एहतमाल मौजूद हो। जुमला इंशाइया जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कह सके, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कह सके, उसको कहते हैं जुमला इंशाइया। ठीक है,
پھر آگے جملہ خبریہ کی دو قسمیں بنتی ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ سے مراد جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو۔ جملہ فعلیہ سے مراد جس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا حصہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جملہ انشائیہ کی تقریباً 11 قسمیں بتائی ہے۔ تو جملہ انشائیہ میں عموماً کسی چیز کی طلب یا خواہش پائی جاتی ہے، کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے، کسی کام کی آرزو کی جاتی ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی چیز کی امید کی جاتی ہے، کسی چیز کی درخواست کی جاتی ہے، کسی بات پہ قسم اٹھائی جاتی ہے، یا کسی چیز پر حیرانی کا اظہار کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ امر بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے، نہیں بھی، استفہام بھی، تمنی بھی، ترجی بھی، ندا، عقود، یعنی مختلف قسم کے جو ٹرانزیکشن کیے جاتے ہیں وہ بھی جملہ انشائیہ کے تحت آتے ہیں۔ عرض یعنی کسی چیز کی درخواست وغیرہ کرنا، اسی طرح کسی بات پہ قسم اٹھانا، تعجب یعنی حیرانی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ سب کے سب جو ہے جملہ انشائیہ کی اقسام ہے۔ یہ سب کے سب جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں۔ مرکب ناقص کی پھر آگے مختلف قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص کی مختلف قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی، نمبر 1 مرکب اضافی، جس میں پہلا کلمہ مضاف اور دوسرا کلمہ مضاف الیہ ہو، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اب اس میں رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، یعنی رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ جس چیز کی نسبت ہو رہی ہو اسے مضاف، اور جس چیز کی طرف ہو رہی ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو مرکب اضافی اس میں پہلا کلمہ مضاف اور دوسرا کلمہ مضاف الیہ ہو۔ اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو کا، کے، کی، میرا، میری، میری، یہ ترجمے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی، وہ مرکب جس میں دوسرا جز جو ہے، دوسرا حصہ پہلے حصے کے لیے صفت ہو، چاہے وہ اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو۔ پہلے حصے کو موصوف اور دوسرے حصے کو صفت کہتے ہیں، جیسے فصبر جمیل۔ اب صبر جو ہے موصوف، جمیل صفت ہے۔ اسوۃ حسنۃ، بہترین اسوہ، اسوہ موصوف ہے، حسنۃ صفت ہے۔ تو موصوف صفت کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے توابع وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ تیسری قسم ہے مرکب بنائی، وہ مرکب ہے جس میں دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کی ملا دیا جاتا ہے، جیسے احد عشر، اور ان دونوں کے درمیان کوئی پوشیدہ حرف بھی ہوتا ہے ربط دینے کے لیے، ان کے درمیان کوئی پوشیدہ حرف بھی ہوتا ہے ربط دینے کے لیے، جیسے احد عشر اصل میں تھا احد و عشر تھا۔ اسی طرح مرکب منع صرف، وہ مرکب ہے جس میں دو کلمے بغیر اسناد اور اضافت کی یکجا ہو جائے لیکن درمیان میں کوئی حرف ربط نہیں ہوتا، جیسے بعل بکا، بعل
بکا، اب یہ اصل میں بعل و بکن نہیں تھا. مرکب ناقص کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس کے ذریعے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، سننے والے کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی مزید کوئی بات کہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب بنائی کے بارے میں بتایا کہ وہ مرکب ہے جس میں دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کے ملایا جاتا ہے. دو کلموں کو بغیر اسناد اور اضافت کے ملایا جاتا ہے، اور ان میں کوئی پوشیدہ حرف ربط دینے والا بھی ہوتا ہے، جیسے احد عشر کوکبا. اب یہاں پہ احد عشر دو الفاظ ہیں، ان دونوں سے مرکب ہے، اور ان دونوں کے درمیان ربط دینے والا حرف بھی ہے. اصل میں تھا احد و عشر، واو حرف ربط موجود ہے. مرکب منعصرف جو اس کے بالکل برعکس ہے مرکب بنائی کے، کہ جس میں دو کلمے بغیر اسناد اور اضافت کے مل کے ایک کلمہ بن جائے. دو کلمے بغیر اسناد اور اضافت کے مل کے ایک کلمہ بن جائے، اور ان میں ربط دینے والا کوئی حرف بھی نہ ہو. جیسے بعل بکا، بعل ایک لفظ ہے، بکا دوسرا لفظ ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا لیا گیا، بعل بکا. درمیان میں کوئی ربط دینے والا حرف بھی نہیں ہے، درمیان میں ربط دینے والا کوئی حرف بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی مرکب کی بحث آپ سب کو؟ اب یہ ایک بحث جو ہے توابع کے حوالے سے، یہ عموماً علم نحو میں موجود نہیں، ہدایت النحو میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی انتہائی آسان مشکل نہیں ہے. تو توابع تابع کی جمع ہے، توابع تابع کی جمع ہے پیچھے چلنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا. تو تابع وہ اسم ہے، تابع میں اصل میں دو اسم ہوتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لے، تابع میں اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ دو اسم ہوتے ہیں. ایک پہلے اسم کا عامل ہوتا ہے، تو دوسرا اسم جو ہوتا ہے اس کا اعراب بھی پہلے والے اسم کا ہوتا ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی عامل نہیں ہوتا. تو تابع وہ اسم ہے جو اپنے ماقبل اسم کے عامل کی وجہ سے، جو اپنے ماقبل اسم کے عامل کی وجہ سے اس کا اعراب بھی اس کے مطابق ہو. جیسے وقال رجل مؤمن، تو یہ پہلے والے اسم کو متبوع کہتے ہیں. وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن نے کہا، فرمایا. اب یہاں پہ رجل موصوف ہے، اور یہ وہ مؤمن جو ہے یہ صفت ہے. تو لفظ مؤمن یہ وہ اسم تابع ہے جو اپنے ماقبل اسم، اس کا ماقبل اسم کیا ہے؟ رجل، اس کی عامل کی وجہ سے اس کا اعراب بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. تو رجل کا عامل جو ہے وہ قال ہے. ٹھیک ہے. تو قال کی وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو اب یہ مؤمن کے اوپر بھی کیا ہے؟ پیش ہے. تو مؤمن جو ہے تابع ہے اور رجل متبوع ہے. پہلا اسم جو ہے متبوع ہوگا، دوسرا اسم کیا ہوگا؟ تابع ہوگا.
تو توابع کی پھر 4 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، عطف اور بدل. صفت، تاکید، عطف اور بدل. صفت وہ تابع ہے کہ کسی اسم کے بعد اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، جو کسی اسم کے بعد اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی یا اس کے متعلق کوئی بیان کرے، کوئی صفت بیان کرے. تابع کو صفت اور متبوع کو موصوف کہتے ہیں، جیسے الصراط المستقیم. الصراط موصوف ہے، المستقیم صفت ہے. المرأة الصالحة، المرأة موصوف، الصالحة صفت ہے. الرجل القبیح، الرجل موصوف، القبیح صفت. تو صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تاکید توابع کی دوسری قسم جو ہے دوسری قسم تاکید ہے. تاکید کا لغوی معنی ہے پختہ کرنا. کسی بات پہ تاکید کرنا ہم بھی بولتے ہیں پختہ کرنا. تو تاکید وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کو پختہ کر دے. ایک تابع ہوتا ہے اور ایک متبوع. تابع دوسرا اسم ہوتا ہے، متبوع پہلے والا اسم ہوتا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نحو میں بھی ایک اسم دوسرے اسم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، بڑے بادب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تاکید کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. تاکید کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں: تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ تکرار سے واقع ہو، جیسے کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اب دیکھیے یہاں پہ لفظ تکرار کے ساتھ ہے، دکا دکا. تاکید کی تعریف بتائی وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کو پختہ کر دے. تو تابع کو تاکید اور متبوع کو مؤکد کہتے ہیں. جیسے ان الامر کلہ للہ، اس میں الامر جو ہے یہ مؤکد ہے یعنی متبوع ہے، اور کلہ اس کی تاکید ہے کہ بے شک حکم جو ہے اللہ کے لیے ہے. ایک یہ بیان ہے. دوسرا یہ کہ بے شک حکم سارا کا سارا حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو تاکید کی 2 قسمیں ہو گئی: تاکید لفظی اور معنوی. لفظی سے مراد جس میں لفظ تکرار سے واقع ہو، جیسے کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو پہلا دکا مؤکد اور دوسرا دکا تاکید ہے. اور ذهبت انا وزید میں تا پیشتو جو ہے مؤکد اور انا تاکید ہے. اسی طرح تاکید معنوی وہ ہے جو نفس، عین، کلا، کلتا، کل اور اجمع میں سے کسی کے ساتھ آئے، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. والملائکۃ مؤکد، کلہم اور اجمعون دونوں تاکید ہے. تو معلوم ہوا کہ تاکید جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تاکید لفظی اور تاکید معنوی کا آپ کو پتہ چل گیا. آگے بحث آتی ہے عاطف کی. عاطف کا لغوی معنی ہوتا ہے موڑنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ تابع جو متبوع کے بعد بواسطہ حرف عطف آئے. وہ تابع جو متبوع کے بعد حرف عطف کے ذریعے سے آئے اور حکم میں متبوع کے ساتھ شریک ہو، تابع کو معطوف اور متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں.
تابع کو معطوف اور مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں. جیسے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اس میں الصفا جو ہے معطوف علیہ ہے اور والمروة یہ معطوف ہے. تو پھر عطف کی دو قسمیں ہیں، عطف بحرف اور عطف بیان. عطف بحرف اور عطف بیان. تو ابھی جو آپ کو بتایا جو بواسطہ حرف عطف آئے اور حکم مطبوع کے ساتھ شریک ہو، اس کو عطف بحرف کہتے ہیں. یہاں پہ عطف بیان کی جگہ مرکب بنائی لکھا ہوا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ابھی سیدھا کرتے ہیں. تو دوسری قسم ہے عطف بیان. وہ تابع ہے جو جامد ہو اور اپنی مطبوع کی وضاحت کرے لیکن صفت نہ ہو. جیسے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس میں المسیح مبین اور عیسیٰ ابن مریم عطف بیان ہوا. اسی طرح بدل جو ہے وہ تابع ہے جو نسبت سے مقصود بالذات ہو، جو مقصود بالذات ہو نسبت سے، یعنی اسی پر حکم لگایا جاتا ہے. مطبوع کو صرف تمہید کے لیے لایا جاتا ہے. تابع کو بدل اور مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں. جیسے اذ قال لهم اخوهم صالح، اخوہم جو ہے مبدل منہ اور صالح بدل ہے. پھر آگے اس کی تقریباً کچھ قسمیں ہیں. بدل الکل، جس میں بدل اور مبدل منہ سے مراد ایک ہی چیز ہو. بدل اور مبدل منہ سے مراد ایک چیز ہو. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. الصراط ایک مرتبہ بتا دیا، اس کا ترجمہ بھی واضح کر دیا. تو بدل الکل جس میں بدل اور مبدل منہ سے مراد ایک ہی چیز ہو. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم ان دونوں سے مراد ایک ہی ہے، تو یہ بدل الکل ہے. بدل البعض وہ ہے جو مبدل منہ کا جز ہو. جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو الناس مبدل منہ اور من استطاع الیہ بدل بعض ہے، اس میں صاحب استطاعت لوگ تمام لوگوں کا جز ہے. آگے بدل الاجتمال بھی ہے، جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو. جیسے یسألونک عن الشہر قتال فیہ، اب الشہر الحرام مبدل منہ اور قتال بدل تھا. تو بدل الکل کے بارے میں آپ کو بتا دیا، بدل البعض کے بارے میں بھی بتا دیا، اور بدل الاجتمال وہ ہے جس کا مبدل منہ سے تعلق ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، والشہر الحرام مبدل منہ ہے اور قتال جو ہے بدل ہے، تو اس میں قتال کا حرمت والے مہینے سے تعلق ہے. بدل الغلط وہ ہے جو غلطی کی تصحیح کے لیے لایا جائے. جیسے رأیت حمارا فرسا، اب یہاں پہ حمارا مبدل منہ اور فرسا بدل غلط ہے کہ نہ فرسن تھا، لیکن سبقت لسانی کی وجہ سے حمار کہہ دیا.
تو یہ بدل کی اقسام جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب حروف کی بحث کی طرف آ جائیں. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ ٹائم ہے نا انشاءاللہ. یہ بھی آسان سی بحث ہے. حروف جو ہے اس کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں، حروف معانی اور حروف مبانی. حروف کی ابتدائی طور پہ کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، حروف معانی اور حروف مبانی. حروف مبانی سے مراد حروف تہجی ہے. حروف مبانی سے مراد حروف تہجی الف با تا سا، اور حروف معانی سے مراد باقی حروف ہے. جیسے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ، حروف جازمہ. تو حروف معانی کی پھر دو قسمیں ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ. حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ سے مراد جو اسم یا فعل میں عمل کرتے ہوں، جو اسم یا فعل میں عمل کرتے ہوں. تو پھر آگے عاملہ کی دو قسمیں بنتی ہے، عاملہ در فعل اور عاملہ در اسم. عاملہ در فعل سے مراد یعنی فعل میں عمل کرنے والے، عاملہ در اسم یعنی اسم پر دلالت کر اسم پر عمل کرنے والے. تو فعل پر عمل کرنے والے دو ہے، حروف ناصبہ ان لین لن کئی ایذن. یہ حروف ناصبہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. اسی طرح حروف جازمہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں. اسم میں عمل کرنے والے آپ کے سامنے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حروف جارہ ہے، ما ولا مشابہ بلیس ہے، لا نفی جنس ہے، اور حروف ندا ہے. یہ چاروں بلکہ پانچوں جو ہے یہ اسم پہ عمل کرنے والے حروف ہیں، اسم پر عمل کرنے والے حروف ہیں. تو یہ حروف عاملہ میں نے آپ کو بتا دی، حروف عاملہ کل تقریباً 8 ہے. دو فعل پہ عمل کرنے والے ہیں، ان لن کئی اذن، اور لم 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 یمر لا نہیں حروف جازمہ. اور عاملہ در اسم وہ 5 ہے، حروف مشبہ بالفعل جارہ ما ولا مشابہ بلیس لا نفی جنس حروف ندا. ان سب کا عمل آپ کو معلوم ہے، حروف ندا یہ بھی نصب دیتا ہے. اور غیر عاملہ جو ہے یہ تقریباً بے شمار ہے. غیر عاملہ کیا ہے؟ یہ بے شمار ہے. کل میں نے گروپ میں بھی شیئر کیے تھے. یہ میں پیج اوپن کرتا ہوں حروف غیر عاملہ کی. یہ سکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ حروف غیر عاملہ ہے.
یہ حروف غیر عاملہ علم النحو کی کتاب جب آپ نکالیں گے آخر میں یہ تمام حروف لکھے ہوتے ہیں. حروف غیر عاملہ جو ہے علم النحو کی کتاب نکالیں گے یہ آخر میں آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. ان میں حروف عطف داخل ہے، حروف استفہام داخل ہے، حروف شرط ہے، حروف تنبیہ ہے، حروف مصدر ہے، حروف تفسیر، حروف جواب، حروف تخصیص اور توبیخ، حروف ردع، حروف توقع، حروف تاکید، حروف تمنی، حروف استثناء، حروف استقبال، تنوین، نون تاکید، لام مفتوحہ، حروف زیادت، یہ مختلف ہے. تو یہ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے.